ایک نابینا عورت ہسپتال میں اپنے بیٹے کے بیڈ کے قریب بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ایک فرشتہ اس عورت کے سامنے آ گیا اور اس عورت سے پوچھا، اے خاتون، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک خواہش پوری کرے۔ اب بولو، اللہ سے کیا چاہتی ہو؟ عورت نے اپنا چہرہ فرشتے کی طرف کر کے کہا، اللہ سے چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو صحت یاب کر دے۔ فرشتے نے کہا، پچھتاؤ گی تو نہیں؟ عورت نے فوراً جواب دیا، ہرگز نہیں۔ فرشتے نے کہا، دیکھو، اللہ نے تمہارے بیٹے کو شفا بخش دی ہے، مگر تم اپنی آنکھوں کی بینائی واپس لانے کی بھی تو خواہش کر سکتی تھی۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، تم نہیں سمجھو گے۔ سالوں گزر گئے اور اس کا بیٹا بڑا ہو گیا۔ وہ پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن گیا اور اس کی ماں بیٹی کی کامیابیوں کا جشن ہر موقع پر مناتی رہتی۔ بیٹے نے شادی کر لی اور اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں، مجھے نہیں پتا کہ یہ بات میں آپ کو کیسے بتاؤں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی آپ کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک علیحدہ مکان خریدوں جس میں آپ رہ سکیں۔ ماں نے کہا، نہیں بیٹا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جا کر اپنے ہم عمروں کے ساتھ ایک گھر میں رہوں گی، تم فکر نہ کرو، تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ یہ کہہ کر وہ بیٹے کے گھر سے نکل گئی اور ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ وہیں فرشتہ پھر نازل ہوا اور کہنے لگا، اے ماں، دیکھ لیا آپ کے بیٹے نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب پچھتا رہی ہو، چاہتی ہو کہ اسے بد دعا دوں۔ نہ میں پچھتا رہی ہوں اور نہ اپنے بیٹے کو بد دعا دینا چاہتی ہوں۔ تم کبھی ان باتوں کو نہیں سمجھو گے۔ پھر فرشتے نے کہا، لیکن ایک مرتبہ پھر اللہ تم پر مہربان ہو رہا ہے اور تمہاری ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی آنکھوں کی بینائی واپس حاصل کرنا چاہتی ہو۔ بتاؤ، کیا میرا اندازہ درست ہے؟ ماں نے پھر پورے اطمینان سے کہا، نہیں۔ فرشتے نے حیران ہو کر پوچھا، پھر تمہاری کون سی خواہش پوری کی جائے؟ میں چاہتی ہوں کہ میری بہو ایک اچھی بیوی اور ماں بن جائے تاکہ وہ میرے بیٹے کو خوش رکھ سکے، کیونکہ اب میں اپنے بیٹے کا خیال رکھنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہوں۔ سچ ہے، کوئی بھی رشتہ ماں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ماں تو اپنی جان بھی اپنی اولاد پر قربان کر دیتی ہے۔